السلام علیکم ویورز، آج ایک بار پھر ہم 16 نومبر 2024 کا اخبار لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ روزنامہ جنگ کا فرنٹ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ روزنامہ جنگ لاہور، ہفتہ 13 جمادی الاول 1446 ہجری، 16 نومبر 2024، 3 مگر دیسی مہینے کی بھی تیسری تاریخ ہو چکی ہے۔ اس کی جو فرنٹ لیڈ ہے جسے شہ سرخی کہتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے 5 روزہ دورہ کے حوالے سے ہے کہ جس میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی بھی یقین دہانی کرا دی اور 1 جنوری سے زرعی انکم ٹیکس نافذ کرانے کا یقین دہانی کرائی ہے۔ اور یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی مالیاتی معاہدے پر عمل کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ، ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور۔ اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان نے آئی ایم ایف کو 1 جنوری 2025 سے صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور اس سلسلے میں اب تک پاکستان اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ہو رہے تھے جو کہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کے اینڈ کا یہ اعلامیہ ہے۔ آئی ایم ایف نے حکومت پر 12,970 ارب کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جنگ اخبار کی سپر لیڈ ہے، جو مین لیڈ کے اوپر جو ایک سپر لیڈ ہوتی ہے 5 کالمی 6 کالمی ہے، اس میں بھی وہی آئی ایم ایف کے حوالے سے ہی اس کے مطالبات کے حوالے سے خبر ہے کہ رائٹ سائزنگ، مختلف اداروں کو کی نجکاری کے لیے رائٹ سائزنگ کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ 16 اداروں کی یا بند کر دیا جائے گا یا انہیں نجکاری کی جائے گی۔ اہداف حاصل نہ کرنے والے ادارے بند ہوں گے۔ یہ جو سپر لیڈ ہے، یہ بھی آپ تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ رائٹ سائزنگ پروجیکٹ کے تحت وزارت صنعت و پیداوار نے اپنی 29 میٹنگوں میں سے 16 متعلقہ اداروں کو ممکنہ بندش یا نجکاری کے لیے شناخت کر لیا گیا ہے، یعنی ان کی تعین کر لیا کہ یا تو انہیں بند کیا جا سکتا ہے یا انہیں پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح حکومت نے کہا کہ 6 ماہ میں انہیں کچھ حقوق دیے کہ آپ اہداف دیے ہیں کہ آپ اپنے آمدنی اور اخراجات اور جو اپنی انتظامی سیٹ اپ ہے اسے چینج کر لیں اور ہمیں یہ آپ خسارے میں جانے والا کام آپ ختم کریں، ورنہ آپ کو 6 مہینے میں ادارے بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی اداروں کا عوامی نجی شراکت داری کے ماڈلز کے تحت جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پبلک جسے کہتے ہیں شراکت داری، ان 16 اداروں میں جن کی بندش نجکاری پر غور ہو رہا ہے ان میں این ایف سی، نیشنل فرٹیلائزر کمپنی، پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن، نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن اور یوٹیلیٹی اسٹور آرگنائزیشن جیسے اہم ادارے شامل ہیں۔ اور وزارت صنعت پیداوار کا کہنا ہے کہ ہم آئندہ 6 ماہ میں ان اداروں کی کارکردگی کو قریب سے مانیٹرنگ کرتے رہیں گے۔ اگر وہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے تو ہم انہیں بند کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ یہ تو تھی نجکاری کے حوالے سے سپر لیڈ، اور زرعی انکم ٹیکس آئی ایم ایف کے حوالے سے لیڈ ہے۔ باقی خبریں بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ اب
عوام الناس کی آگاہی کے لیے یوٹیوب چینل پر ایک پرنٹ میڈیا سے اویئرنیس اور اس کے فروغ کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ یہ خبریں ڈیٹیل پڑھنے کے لیے یہ اخبار اپنے ہاکر سے کہہ کے منگوا سکتے ہیں یا آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاکر سے کہہ کے منگوائیں گے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہو جائے گا. اور یہ پیٹرولیم کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. جیسے کہ ہر 15 روز بعد ایک اجلاس ہوتا ہے پیپرا کا، تو اس کے تحت یہ قیمتیں اب پیٹرول کی لیٹر فی الحال آج 16 نومبر کو 248.38 ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کہ کوئی کمی یا اضافہ نہیں کیا جائے. اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 255.14 فی لیٹر برقرار رہے گی. یہ 16 نومبر کی خبر ہے. یہ پیٹرولیم کے حوالے سے. سموگ کے حوالے سے خبر ہے، اور یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا. اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ایک بیان ہے کہ منیارٹی کارڈ، انہوں نے آج کل کارڈ جاری کرنے کی مہم شروع کی ہوئی ہے. اس کی بھی آپ کو عوام کی ریلیف دینے کے لیے. تو اس میں یہ کہ منیارٹی کارڈ اقلیتوں کے لیے جو مستحق افراد ہوں گے ان کے لیے ایک منیارٹی کارڈ جاری کیا گیا ہے. ان کے ہر 3 ماہ بعد 10,000 کی انہیں امداد دی جائے گی. اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے منیارٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے مطابق عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ 80 یوم میں 10,000 مریضوں کو فری میڈیسن کی فراہمی ایک ریکارڈ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مریم نواز شریف کے فری میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے تحت ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے مریضوں کو گھر بیٹھے ادویات کی فراہمی جاری ہے. صحت کارڈ کے تحت بیوروکریسی کے حوالے سے خبر ہے. بیوروکریسی کہ ان کا جو نیشنل مینجمنٹ کورس ہوتا ہے ان کی ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے، اس کے لیے شرکت کے لیے گریڈ 20 کے افسران کی نامزدگی ہم طلب کر لی ہیں تاکہ گریڈ 20 سے 21 میں انہیں ترقی دی جائے. اور یہ ایک اور خبر ہے جی بیوروکریسی کے حوالے سے. ایف بی آر کے گریڈ 19 تک کے 40 افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہے، جن کی لسٹ بھی پوری جاری کی گئی ہے. آپ ڈیٹیل خبر روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور ایف بی آر کی ویب سائٹ سے. اب ہم آپ کو آگے روزنامہ نوائے وقت میں لے جاتے ہیں. روزنامہ نوائے وقت کی بھی 16 نومبر کی ڈیٹ ہے. ہفتے کی مین شاہ سرخی آرمی چیف کے بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ فتنہ خوارج تمام دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ ہے. اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر صاحب خطاب کر رہے ہیں، اور ایک مارگلا ڈائیلاگ 2024 کے حوالے سے خصوصی تقریب ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف نے امن و استحکام میں پاکستان کے کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور علاقائی امانگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی.
اس کے علاوہ اس کی بھی سپر لیڈ ایک سپریم کورٹ کے میرا خیال آئینی جج کے حوالے سے ہے. یہ جسٹس مظہر علی صاحب کا بیان ہے کہ زیر نشین کالیں آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جو کہ جسٹس امین الدین یہ کہہ رہے ہیں سو موٹو لینے کے اختیارات بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے، صرف طریقہ کار بدلا ہے اور البتہ آئینی بینچ بھی از خود نوٹس لے سکتا ہے. از خود نوٹس، سو موٹو نوٹس کو ہی کہتے ہیں. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے جمعہ کے دن مختلف کیسز کی سماعت کی. یہ نئی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے 6 رکنی، اس میں جسٹس امین الدین اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس باقی 5 ارکان میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت حلالی شامل ہیں. کے علاوہ وزیر اعظم نے ملک بھر میں نماز استسقاء کی اپیل کی تھی. وہ جمعہ کو مساجد میں ادا کی گئی ہے اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے وہ بھی ہر وقت اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا کریں، اللہم سبینا نافعا، اللہ ہمیں نفع مند بارش نازل فرما ہم پر. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر فیصل مسجد اسلام آباد سمیت ملک کی مختلف مساجد میں بھی نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر نماز استسقاء کے اہتمام کا سرکولر جاری کیا گیا تھا، جس میں چاروں صوبوں گلگت آزاد کشمیر کے سیکٹری اوقاف کو عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی. واضح رہے اوقاف کی مساجد حکومت کے زیر ماتحت ہوتی ہیں. تو سر یہ تھی باقی خبریں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. سموک کے حوالے سے بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان ہے. محترمہ فرماتی ہیں کہ تعمیرات پر 9 دن تک مکمل پابندی، تعلیمی ادارے 1 ہفتہ بند، اور لاہور ملتان ڈویژن میں جمعہ ہفتہ اتوار مکمل لاک ڈاؤن رہے گا. ہیلتھ ایمرجنسی کا نافذ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور پاکستان کا ایک اہم قومی اخبار ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کی زیر ادارت. اس میں بھی آرمی چیف کے حوالے سے بین خبر دی گئی ہے جو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ بھارت کے ان میں ایک اور انہوں نے بات لکھی ہوئی ہے سرخی میں پٹی میں کہ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی مظالم اور بربریت، ہندوتواد نظریہ اور پالیسی کا تسلسل ہے. یعنی صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ اقلیتوں پہ ظلم ہوتا ہے. جو اکثریت ہے یا جو دہشت گرد ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور یہ ذرائع گٹپس کی خبر ہے، لاہور میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی. آئی سی سی نے بھارت سے پاکستان نہ آنے کی تحریری وجوہات طلب کر لی. چیمپئن ٹرافی پہ جو انڈیا نے کہا تھا کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا، محسن نقوی صاحب پاکستان کا کیس بڑی بے باکی اور جرت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک اور چھوٹی سی اہم دلچسپ خبر آپ کو سناتے چلیں. ویورز
آپ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ اس میں یہ ہے کہ اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ یہ کافی عرصہ پہلے ان پہ یہ کیس قائم کیا گیا تھا اور یہ 23 نومبر تک سماعت دوبارہ ملتوی کر دی ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری برقرار ہے۔ ایک دفعہ ان کی گاڑی سے شراب برآمد ہوئی تھی جسے انہوں نے شہد سے تشبیہ دی تھی کہ میری گاڑی سے شہد برآمد ہوا ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب کا بیان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا۔ 24 نومبر احتجاج، لوگوں کو نہ لانے والے پارٹی سے فارغ ہوں گے اور ارکان قومی صوبائی اسمبلی کو 5-5 ہزار افراد لانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ ازما بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب کی خبر ہے۔ محترمہ فرماتی ہیں حکومتی خسارے کی رپورٹ غلط ہے، آئی ایم ایف نے بھی تسلیم کیا۔ آئی ایم ایف بھی رپورٹ ٹھیک کر کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا۔ ایک اور خبر لاہور کا پاکستان کا اہم قومی اخبار روزنامہ دنیا کا مین لیڈ سموگ کے حوالے سے اور آرمی چیف کے حوالے سے، اور اس مین 6 سرخیاں آئینی بینچ کی خبریں ہیں۔ یہ ایک اور اہم خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کی، بہت دلچسپ خبر ہے، بہت اہم سنگین ہمارے حالات کے حوالے سے۔ پاکستان میں کہ حکومت اعلان کرے کہ زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ 10 مرلہ بڑے گھروں کمرشل بلڈنگ میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی ہدایت۔ اگلے جون تک ای بسیں روڈ پر ہوں گی۔ یہ ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت نے پلان عدالت میں بتایا ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب نے۔ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں ای الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے 48.88 ارب روپے مختص کی ہیں۔ اگلے سال جون سے قبل یہ بسیں روڈ پر ہوں گی، یعنی اگلے سال 2025 میں۔ چلے ابھی کافی ٹائم ہے۔ یہ تو ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ دنیا اور روزنامہ ایکسپریس۔ اس میں بھی آرمی چیف کا بیان ہے کہ جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ بڑا چیلنج، فتنہ خواری دنیا کے تمام دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ، یعنی کہ دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیمیں اس وقت پاکستان میں جمع ہو چکی ہیں اور ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، پشپنائی کر رہی ہیں، اور آرمی پاکستان کی آرمی ان کو خلاف بھرپور ایک مؤثر بھرپور جہاد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ میں عوام الناس اپنا کردار ادا کرنے سے، سہولت کاری کرنے سے گریز کریں۔ اس میں بھی خبریں ہیں۔ آئی ایم ایف صوبوں کے سرپلس بجٹ پر آئی ایم ایف قائل، 1 جنوری سے زرعی انکم ٹیکس کی یقین دہانی۔ اور یہ روزنامہ جسارت اسلام آباد کا 16 نومبر کا اخبار ہے۔ اس میں سموگ کے حوالے سے بہت اہم خبر انہوں نے سرخی میں مینشن کیا کہ پنجاب میں سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ پنجاب ایک ماہ میں 19 لاکھ افراد ہسپتال پہنچ گئے، مختلف ناک اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر۔
لاہور اور ملتان میں لاک ڈاؤن ایک بڑی کلیئر اور واضح خبر ہے. میرا خیال تمام اخباروں میں سب سے زیادہ. اور صبح 12 میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، جمعہ ہفتہ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے آن لائن، ریسٹورینٹ دوپہر 4 بجے بند ہو جائیں گے، ماسک لازمی قرار دے دیا گیا. حکومت ہاؤسنگ پالیسی کا اعلان کرے اور زرعی زمینوں پہ سوسائٹیاں بنانے پہ پابندی لگائی جائے. یہی جو ابھی آپ کو خبر سنائی. غزہ اور لبنان اور شام پر اسرائیلی حملے، مزید 57 افراد شہید، 18 پیرامیڈکس اور امدادی کارکن شامل. دمشق کے نواحی علاقہ پر صہیونی بمباری کیجیے، 20 افراد شہید. دمشق شام میں بھی اسرائیل پہنچ گیا، لبنان میں بھی، غزہ میں بھی. شمالی غزہ میں قابض فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا. ابھی تک ہمارے حماس کے مجاہدین اسرائیلی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. جدید اسرائیلی ٹینک کی تباہ شدہ تصاویر جاری کر دی گئیں حماس کے مجاہدین کی طرف سے. پیرس میں فٹ بال میچ کے موقع پہ صہیونی حامی اور مخالف شائقین میں جھڑپیں. یہ دیکھیے فرانس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حمایت کے لیے ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے نصرت تائید کی خبریں آتی ہیں، اور ہر جگہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے، وہ فلسطینیوں کی ہی حمایت کر رہے ہیں باوجود بھرپور میڈیا کریک ڈاؤن کے باوجود. سلامتی کونسل اسرائیل کو UNRWA پر پابندی سے روکے پاکستان کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت اہم بیان دیا ہے. پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے سارے نتائج بدل کر ROS سے جیت کا اعلان کر دیتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت کہہ رہی ہے جماعت اسلامی دل بڑا کر کے شکست تسلیم کرے. یعنی ضمنی بلدیاتی یہ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپل پارٹی سندھ الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ سے بدترین دھاندلی، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے اور جیتی ہوئی نشستیں چھیننے کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت شارع فیصل روڈ پر دھرنے احتجاجی دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی جماعت اسلامی کے شارع فیصل پر دھرنا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مشابہ بھی پارٹی اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے کہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. عمران خان صاحب کے پیغامات پہنچا رہی ہیں عوام تک. اور یہ دیکھیں امیر ظفر خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں دھاندلی کے خلاف. اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی امامت میں نماز استسقاء کے بعد دعائیں کی جا رہی ہیں ہاتھ الٹے کر کے. دوستو اب ہم نے آپ کو تمام قومی اخبارات کی سیٹ سرخیوں سے اور ان کے فرنٹ پیج سے متعارف کرایا. یہ سلسلہ جاری رہے گا روزانہ انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو رہ نہ جائیں کس اہم خبروں سے روزانہ کی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ پرنٹ میڈیا جو کہ ریکارڈ ہوتا ہے تاریخ کا چھپی ہوئی خبر، وہ اس سے پاکستان اور دنیا بھر کے اردو دان افراد مستفید ہو سکیں. جزاک اللہ، شکریہ.